ایک دعا ہے جو آپ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا اللہم انی اسألک صحۃ فی ایمان و ایمانا فی حسن خلق و نجاحا تتبعہ فلاحا و رحمتا منک وعافیہ و مغفرتا منک ورضوانا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے ایک تو صحت مانگی ایمان کے ساتھ، یعنی صحت جو کہ لفظ ہے بڑا عام ہے، اس میں جسمانی صحت بھی داخل ہے، اس میں ذہنی صحت بھی داخل ہے، اس میں باطنی صحت بھی داخل، کیونکہ صحت کے معنی یہ ہے کہ کوئی بیماری نہ ہو، اور بیماریاں جس طرح انسان کو جسمانی ہوتی ہیں تو اسی طرح ذہنی اور نفسیاتی بھی ہوتی ہیں، اور اس سے زیادہ خطرناک باطنی بیماریاں ہیں، جیسے حسد ہے کسی سے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، یہ سب باطنی بیماریاں ہیں، اور اللہ بچائے یہ ظاہری جسمانی بیماریوں سے زیادہ خطرناک، کیونکہ ظاہری بیماری کا اثر صرف دنیا کی حد تک محدود رہتا ہے، اور آدمی صاحب ایمان ہو تو وہ بیماری بھی اس کے لیے اجر کا سبب بن جاتی، اس کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو ظاہری بیماری یعنی جسمانی بیماری وہ اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے، اور جب تک علاج نہ ہو اس وقت تک وہ انسان کے لیے آخرت کے اعتبار سے بہت فائدہ مند چیز ہے۔ لیکن اگر باطنی بیماری ہو اللہ بچائے تو اس کا دنیا کے اندر تو اس کا اثر کبھی ظاہر ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، لیکن آخرت میں اس کا برا انجام بالکل متیقن ہے، یقینی ہے۔ اگر آدمی حسد میں مبتلا ہے تو حسد کا گناہ تو ملے گا اس کو ہر حالت، اور جب تک کہ توبہ نہیں کرے گا۔ تکبر میں مبتلا ہے تکبر کا گناہ ملے گا، ریاکاری میں مبتلا ہے تو ریاکاری کا گناہ ملے گا۔ لہذا باطنی بیماری وہ ظاہری بیماری سے زیادہ خطرناک۔ تو جب آپ نے صحت مانگی کہ اللہ مجھے صحت عطا فرما، تو اس معنی ہے ہر طرح کی بیماری سے میں بچا رہوں، جسمانی بیماری سے بھی، ذہنی بیماری سے بھی، اور باطنی بیماری۔ اور اس کے ساتھ یہ مانگا کہ اگر یہ صحت تو ہو لیکن ایمان نہ ہو والعیاذ باللہ، تو بجائے فائدہ مند ہونے کے وہ نقصان دہ نقصان، اس لیے فرمایا صحتن فی ایمان، صحت ہو ایمان کے ساتھ۔ اور جیسا میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ فی جو ہے یہ اگرچہ عربی زبان میں مع کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن مع کے اندر دونوں چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، الگ الگ لیکن ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ لیکن فی اگر ہے تو اس کے معنی دونوں آپس میں گھلی ملی ہیں، اس میں دونوں کا وجود الگ الگ محسوس ہی نہیں ہوتا، بلکہ صحت کے ساتھ ایمان اس طرح گھلا ملا ہے کہ صحت بھی ہے اور اسی صحت کے ساتھ ایمان گھلا ملا ہے، اس معنی میں کہ بندہ جو ہے وہ اس صحت کو اللہ جل جلالہ کی عطا تصور کر کہ یہ میرے پروردگار کی عطا ہے، یہ صحت کا جو لمحہ بھی میسر آ رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو صحت کے ساتھ ہی ساتھ ایمان اس طرح گھلا ملا ہے کہ صحت کے ہر حصے میں بندے کا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استوار ہے، کہ اس کے دل میں یہ رگ و پے میں یہ بات پیوست ہے کہ اگر میری بینائی صحیح ہے تو اللہ کی عطا ہے، میری سماعت صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، میں ہاتھ اگر ہلا رہا ہوں اور حرکت کی طاقت ہے تو اللہ کی عطا ہے، اگر میں قوت ہے میرے اندر تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ جو یہ سارے تصورات اپنی صحت کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے تصور سے گھلے ملے ہیں۔ نتیجہ اس کا کیا ہے کہ بندہ ہر وقت شکر گزار ہے، صحت کی ہر نعمت کا شکر گزار ہے، کہ یعنی اس کے جس رگ و پے میں یہ بات پیوست ہے کہ یہ صحت میرے پروردگار کی عطا ہے، لہذا یہ میں اس کا شکر۔ صرف اگر آدمی یہ بھی کہے کہ یا اللہ یہ آپ کی نعمت ہے، یہ بھی شکر، یا اللہ یہ آپ کی عطا ہے، یہ بھی شکر ہے۔